میرے دوستو عزیزو، ہندوستان کی تقسیم کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم ہونا چاہیے، اور بعض کا خیال یہ تھا کہ نہیں، تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ان کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، تاکہ مسلمان متحد ہو کر اپنی ایک طاقت بنا کر ایک ہی جگہ رہ سکیں۔ اس لیے حضرت سے بعض لوگوں کو سیاسی طور سے اختلاف بھی ہو گیا تھا، جو حضرت کی رائے سے اختلاف کرتے تھے۔ اسی موقع پر ایک مرتبہ مولانا حسین احمد مدنی مشرقی پنجاب کے دورے پر تشریف لے گئے، تو ریلوے اسٹیشن پر جیسے ہی آپ اترتے ہیں تو حضرت مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضرت کو گھیر لیا اور حضرت کو گالیاں دینی شروع کر دی، حضرت کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی، اور بعض بدبختوں نے پتھر اٹھا کر حضرت کے اوپر پھینکنے شروع کر دیے۔ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے حضرت کو اپنی آڑ میں لے لیا، اور وہ سارے پتھر مجھے آ کر لگتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک پتھر میرے نازک مقام پر بھی لگا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں حضرت کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کر کے ملاقات کی، اور تھوڑی دیر کے بعد بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں ان بدنصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے تقسیم کے موقع پر مولانا حسین احمد مدنی کے اوپر پتھر پھینک کر مارے تھے، اور میں نے صرف پتھر پھینکنے پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ میں جوش میں آ کر کپڑے اتار کر ننگا ہو گیا، اور ننگا ہو کر حضرت کے سامنے میں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ میرے سارے گھر والوں کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا، مجھے ایک ستون سے باندھا، اور میری بیوی کو، میری بچیوں کو، اور میری بہنوں کو، میری بہوؤں کو، میری بیٹیوں کو انہوں نے مجبور کیا ننگا ہونے پر، انہیں ننگا کیا، اور انہیں ننگا کر کے ان سے کہا کہ اس بڈھے کے سامنے ناچ کر دکھاؤ۔ حضرت اس دن میرے دل نے مجھے کہا کہ آج کا یہ تیری بہوؤں کا، تیری بچیوں کا ننگا ہو کر تیرے سامنے ناچنا، یہ اس اللہ والے کے سامنے تیرے ناچنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا میں دکھایا کہ ایک اللہ والے کے ساتھ زیادتی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، اسی موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا حضرت کے ہی ساتھ۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والے کچھ نوجوان، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت کو گھیر لیا، حضرت کو گالیاں بھی دی، آپ کے خلاف نعرے بازی بھی کی، اور جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے وہ کچھ کہا، اور ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر حضرت کی داڑھی پر ہاتھ ڈال دیا، داڑھی کو پکڑ کر جھٹکا مارا، اور بعض کتابوں کے اندر تو لکھا ہے کہ اس بدبخت نے آپ کو ایک تھپڑ بھی مار دیا۔ حضرت نے صبر کر لیا، صبر کی تصویر بن گئی، آپ نے ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ بعد میں اس واقعے کا علم ہوا علامہ اقبال کے ایک دوست علامہ اظامی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے سامنے کسی نے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ آج حضرت مدنی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو وہ سن کر ایک دم سے ڈر گئے، کپ کپا گئے۔ اچھا ایسا واقعہ پیش آیا، کسی بدبخت نے اتنی بڑی حرکت کر دی حضرت کے ساتھ؟ تو ان کی کپ کپاتی ہوئی زبان سے میرے دوستو یہ جملہ نکل گیا، خدا کی قسم اس نوجوان کی لاش نہیں ملے گی، اور یہ زمین اس نوجوان کو جگہ نہیں دے گی۔ کیسی زبان سے میرے عزیزو، کس درد سے ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہوگا۔ اللہ نے ان کی زبان کو سچا کر دکھایا۔ آج تک اس نوجوان کی لاش ایک معمہ بن کر رہ گئی، کسی کو کچھ نہیں پتا وہ نوجوان کہاں گیا۔
کس نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے کفن کا، دفن کا، تجہیز و تکفین کا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ بعض کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کو زندہ جلا دیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا تھا اور اس کے پیس بنا کر دریا کے اندر پھینک دیا تھا۔ بہرحال اس کی لاش کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس زمین نے اس کی لاش کو جگہ دینے سے میرے عزیزو انکار کر دیا۔ یہ انجام ہوتا ہے میرے دوستو عزیزو اللہ والوں کو ستانے کا، انہیں تکلیف دینے کا، ان کی شان میں گستاخی کرنے کا۔ اس لیے دوستو عزیزو یاد رکھیے، مظلوم تو بھول جاتا ہے میرے ساتھ کس نے زیادتی کی تھی، کب زیادتی کی تھی، کیا زیادتی کی تھی، لیکن وہ اللہ، وہ جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں بھولتا کس نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کی تھی۔ وہ اسی دنیا کے اندر ظلم کرنے والوں کو میرے عزیزو سزا دے کر رہتا ہے۔ اصل سزا تو آخرت میں، لیکن ظلم کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ سزا اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اس لیے کبھی بھی میرے دوست و عزیزو کسی اللہ والے کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔